اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ وتوکلت وہو رب العرش العظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک آدمی پر محنت کی۔ آپ نے میلوں پہ جا کے اللہ کا پیغام سنایا، کہیں محلوں میں جا کے جہاں جہاں بھی ممکن ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر انسان کو جو ہے انڈیویجول قرآن جو ہے وہ سنایا۔ اتنی محنت کی کہ اللہ رب العزت کو بھی قرآن میں یہ بات کہنا پڑی فَلَا اللہ کا باخِعٌ نَفْسَکَ عَلیٰ آثَارِہِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِیثِ أَسَفًا، کہ اے اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ان کے پیچھے اپنی جان ختم کر دیں گے لیکن یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کے نبی نے اتنی محنت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ایسا آدمی ہے، اس کی لمبی داڑھی ہے، اس آدمی کے ماتھے پہ محراب بھی بنا ہوا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہے، لیکن یہ بے ایمان اندر سے تھا اور اوپر سے ایمان والا بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے اس کے برعکس دیکھیے کہ لیکن اس کے برعکس یہ دیکھیے کہ جو باپ ہے وہ منافق ہے، لیکن جو اس کا بیٹا ہے وہ اللہ کے نبی سے بہت پیار کرنے والا مومن ہے۔ تو یہ آدمی جب مرنے لگا تو اپنے بیٹے کو کہنے لگا کہ اللہ کے نبی کو کہنا کہ میری نماز جنازہ پڑھائے، اور جب بیٹا تھا اس کو اپنے باپ کے کرتوتوں کا علم تو تھا، کہنے لگا ابا جی آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ اپنے نبی کو کہوں کہ آپ کی نماز جنازہ پڑھاؤں؟ آپ کے پاس وہ کون سا ہتھیار تھا جو آپ نے میرے نبی کے خلاف استعمال نہیں کیا؟ یہ اتنا بے ایمان شخص تھا کہ اللہ کے نبی خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوتے تو یہ ممبر کی ایک سائڈ پکڑ کر کہتا تھا لوگوں مجھے اللہ کی قسم، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کا سچا نبی ہے، لیکن جب یہ مسجد سے باہر نکلتا اپنے جیسے لوگوں کے بیچ میں بیٹھتا تو کیا کہا کرتا تھا؟ ہم عزتوں والے ہیں، معاذ اللہ یہ نبی اور اس کے ساتھی ذلیل ہیں، جب ہم مدینے جائیں گے تو ان کو مدینے سے نکال دیں گے۔ تو اب یہ بیٹا کہتا ہے کہ اب میں کس منہ سے کہوں کہ اللہ کے نبی آپ کا نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ تو کیا ہوا کہ بیماری کی حالت تھی تو یہ آدمی جو تھا وہ مر گیا، تو ان کا بیٹا جو تھا اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا اللہ کے نبی میرا باپ جو ہے وہ مر گیا اور مرتے وقت وہ یہ وصیت کر کے گیا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر سے کہنا کہ میری نماز جنازہ پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عبداللہ اگر میری نماز جنازہ پڑھانے سے اللہ تیرے بابا کے گناہ معاف کر دے تو میں ایک بار نہیں بلکہ 70 بار نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ وہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو تو یہ پتہ ہے کہ یہ منافق تھا، اس کا جنازہ آپ نہ پڑھیں۔ آپ فرماتے ہیں عمر ابھی اللہ نے مجھے نہیں روکا، مجھ سے میرا یہ عبداللہ جو صحابی ہے یہ دیکھا نہیں جاتا، جب تک اللہ مجھے نہیں روکے گا میں ضرور جنازہ پڑھاؤں گا۔ دیکھیے یہ میرے نبی کی اتنی محنت ہے، اتنی محبت ہے، تو آسمان سے آواز آتی ہے کہ اللہ کے نبی اگر آپ 70 بار بھی اس کو جنازے کو پڑھائیں اس کو میں معاف نہیں کروں گا۔ اب دیکھیے کہ اللہ اس کو پکڑ کر دیکھیے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اگر آپ بار بار اس کا جنازہ بھی پڑھائیں گے تو میں پھر بھی اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کو منافق لوگ اتنے ناپسند ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے جب تک اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا تھا، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفن کے طور پر اس بندے کو اپنا کرتا دیا جو اس کے گلے میں پہنایا گیا، اور اللہ کے نبی نے اپنا لعاب مبارک جو تھا اس کے منہ میں لگایا کہ شاید اسی سے اس کی بخشش ہو جائے۔ لیکن دیکھیے کہ اللہ کے نبی کا جو لعاب دہن ہے اس کی مطلب اتنی برکات ہیں کہ اگر یہی جو لعاب دہن ہے یہ کڑوے کنویں میں ڈالا جاتا ہے تو سارے کا سارا جو کنواں ہے وہ میٹھے پانی کا ہو جاتا ہے۔ اگر یہی لعاب دہن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر لگ گیا تو سام کا زہر ختم ہو گیا۔ اگر یہی لعاب مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگ گیا تو حضرت علی کی آنکھیں درست ہو گئیں۔ اگر یہی حضرت جابر کی ہنڈیاں میں ڈال دیا جائے تو اللہ کی قسم 1400 آدمی روٹی کھا جاتا ہے، پھر بھی نہ روٹیاں ختم ہوتی ہیں نہ ہی سالن ختم ہوتا ہے۔ اور اس کرتے کو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ لگا ہوا تھا۔ یہ کرتا بھی بابرکت تھا اور یہ لب بھی بابرکت تھے۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اتنا بابرکت تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مہمان آئے، کھانے پر جو رومال تھا وہ میلا تھا۔ مہمانوں نے نفرت کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رومال اٹھایا اور آگ میں پھینک دیا۔ رومال کی میل کچیل جل گئی لیکن رومال کا ایک دھاگا بھی نہ جلا۔ مہمان کہنے لگے اس رومال کی یہ کیا کرامت ہے؟ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کی کوئی کرامت نہیں، میرے نبی ایک دفعہ دوپہر کے وقت آئے تھے، آپ نے اس سے اپنا پسینہ صاف کیا تھا، حضرت کے پسینے کی برکت کی وجہ سے یہ رومال جلتا ہی نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس منافق کو معاف نہیں کیا، حالانکہ میرے نبی کی محنت میں کوئی شک نہیں تھا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس نے اللہ کے نبی کو بڑی اذیت دی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو منافق ہے ان کی وجہ سے اسلام کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے، نہ صرف اسلام کو بلکہ باقی مسلمانوں کو بھی، کیونکہ وہ انسان اوپر سے کچھ ہوتا ہے اور اندر سے کچھ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا ہے کہ جو منافق ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے کے بیچ میں جلائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہر طرح کی منافقت سے محفوظ رکھے، آمین۔